سارے ریلیونٹ کوارٹر سے چیک کر کے میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ آج سے پہلے فرحاد کو بازیاب کیا جائے گا، وہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہ ایشورنس تو نہیں فلفل ہو سکی، تو آتے ساتھ ہی انہوں نے ٹائم مانگا اور ہم نے اس بات کو پوسٹ کیا کہ اگر یہ اس کو ہم نے رہا کر دیا یا یہ جا کے بتائے گا کہ مجھے کس نے اٹھایا، اور پھر ہائی کورٹ میں مسئلہ بھی جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ جھوٹی کہانی بنانی ہوتی ہے نا، کہ بندہ اپنی مرضی سے گیا ہے، ناردرن ایریا سیر کرنے گیا ہے، تو پھر اسی طرح کی باتیں نکلتی ہیں جس نے آئی جی صاحب کے آج عدالت کے سامنے باتیں اس کی نظم تھی وہ، اس کو جو انہوں نے سچا ثابت کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ اس کو ہم نے رہا کر دیا یا یہ جا کے بتائے گا کہ مجھے کس نے اٹھایا، اور پھر ہائی کورٹ میں مسئلہ بھی جو ہے وہ زیر سماعت ہے، تو اگر یہ آج اس کو پیش کر دیتے تو یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جاتا۔ تو انہوں نے پیش نہیں کیا تو بات نکلی ہے، تو اب دور تلک جائے گی۔ اب صرف یہ احمد فرحاد صاحب کی بازیابی کا مسئلہ نہیں رہا، یہ بقول جسٹس محسن افریقیانی صاحب کے جو پاکستانی قوم کی بازیابی کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، تو یہ اب صرف ایک فرد کی بازیابی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جج صاحب کہتے ہیں اب ہم نے پوری قوم کو بازیاب کرانا ہے، یعنی کہ جج صاحب کے خیال میں پوری قوم جو ہے اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس پوری قوم کو بازیاب کرنا ہے۔ جی میم بتائیے گا آج کے کیس کے حوالے سے احمد فرحاد صاحب کا کیس کہاں تک پہنچا اور کیا آج کے جو ہے نا ریمارکس؟ جی دیکھیں، آج اس طرح ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے پچھلی سماعت کو ایشورنس دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سارے ریلیونٹ کوارٹر سے چیک کر کے میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ آج سے پہلے فرحاد کو بازیاب کیا جائے گا، وہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہ ایشورنس تو نہیں فلفل ہو سکی، تو آتے ساتھ ہی انہوں نے ٹائم مانگا اور ہم نے اس بات کو اپوز کیا، کیونکہ ہمیں بہت ریل خدشہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب لوگ کسٹڈی میں اس طرح ہوتے ہیں لیگل، تو انہیں کس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے ان پر، اور کس طرح کی ویڈیو بیانات ان سے لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کا آج ایکسپریس کیا کورٹ کے سامنے کنسرن، لیکن ہمیں لگتا ہے جو کورٹ کا اپروچ ہے اس کیس کے ساتھ ڈیل کرنے میں، وہ ایک بہت کمپریہنسو اپروچ ہے، اور وہ جو روٹ ایشو ہے کلچر آف امپیونٹی کا، اسے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج جو بہت اہم ریمارکس، سب سے پہلے کہ سیکٹر کمانڈر صاحب اگلی پیشی پر آئیں، ڈیفینس سیکریٹری بھی پیشی پر آئیں جو کہ وینسڈے 29 کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور کہ فرحاد گائیڈ لائنز بنائے جائیں گے جو دیکھیں گے کہ آئی ایس آئی اور ایجنسیز کی ورکنگ کیا ہے، ان کی اسٹرکچر ہائرارکی کیا ہے۔ یہ جو کوئی لوگ ہیں یا کچھ عناصر ہیں جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں، انہیں قانون اور آئین کے تابع کرنا ہوگا۔ تو یہ بہت اچھا پریسیڈنٹ بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج تک کا وقت انہوں نے مانگا تھا کہ اس کو احمد فرحاد کو پروڈیوس کر دیا جائے گا، آج ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کر لی گئی ہے۔ تو اگر لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے تو وہاں تک پہنچے کیوں نہیں ابھی تک؟ دیکھیں، کیونکہ جب جھوٹی کہانی بنانی ہوتی ہے نا، کہ بندہ اپنی مرضی سے گیا ہے، ناردرن ایریا سیر کرنے گیا ہے، تو پھر اسی طرح کی باتیں نکلتی ہیں جس نے آئی جی صاحب کے آج عدالت کے سامنے باتیں نکل رہی تھی۔ آپ اپنے جھوٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ کس کے پاس ہے، کیوں اٹھایا گیا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھیں گے کہ نیا جھوٹ کو کیا بناتا ہے۔ مانوی جو پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عدالت میں ہونے والی کسی قسم کی کارروائی کے حوالے سے ٹی وی پہ لائیو رپورٹنگ جو ہے ٹکرز اور ہیڈ لائنز کے ذریعے سے وہ ممنوع ہو گئی ہے۔ یعنی پاکستان کی جو سو کالڈ کھلی عدالتیں ہیں ان میں جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے عوام کو اب میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بات اتنی بدیہی طور پہ لاجکلی غلط ہے، قانونی طور پہ غلط ہے کہ ہم نے اس کے خلاف پٹیشن بھی عدالت میں دائر کی ہے، اور عدالت سے ہم نے یہ صدا کی ہے کہ اس نوٹیفکیشن کو کل عدم قرار دیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون کھلے انصاف کے تصور پہ مبنی ہے۔ یعنی ہماری عدالتوں میں جو کارروائی ہوتی ہے، وکلاء کے، ججز کے، گواہوں کے درمیان مکالمے ہوتے ہیں، یہ کوئی خفیہ نہیں ہوتے، یہ عوام تک پہنچائے جاتے ہیں، اور عدالت میں کوئی بھی شخص آ سکتا ہے۔